اور اس کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت بارش کی نعمت ہے۔ بارش یہ اللہ کی طرف سے اس کی خصوصی رحمت ہے، اور پانی جو ہر چیز کی ضرورت ہے، جو کہا جاتا ہے نا کہ جل ہی جیون ہے، جل ہی شکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ہر چیز کو پانی سے بنایا۔ انسان کی ضرورت ہے اور کائنات کی ہر چیز کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت جو نعمت دیتا ہے انسان کو، چونکہ کائنات کی ہر چیز انسان کی خادم ہے، تو ہر چیز دو کام کر رہی ہے۔ آپ غور کریں گے تو دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر چیز انسان کو سمجھانے میں لگی ہوئی ہے۔ کسی اللہ کے ولی نے کہا تھا کہ جب اس زمین سے کوئی پودا نکلتا ہے تو اس کا ایک ہی تنا ہوتا ہے اور بالکل سیدھا ہوتا ہے، تو اس کی یہ شہادت ہوتی ہے، وہ کائنات کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اس کائنات کا مالک اور خالق رب ایک ہے۔ تو ہر نعمت یہ کام کرتی ہے۔ اب یہ بارش کے اندر ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں؟ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر بارش کی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ جہاں ذکر کیا ہے وہاں دعوت فکر بھی دی ہے کہ انسان جس طرح ہم بارش سے مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہم نے تمہارا وجود بھی پانی سے، اور انسان تو ایک گندے نطفے سے وجود میں آیا۔ تو اپنے انجام کی طرف، اپنے میٹیریل پہ غور کر، تو تجھے ہم نے کیسے اٹھایا۔ سائنسداں آج تک حیران ہیں کہ انسان پہلے کیا تھا۔ کسی نے کہا کہ بندر تھا، ترقی کر کے یہاں تک پہنچا ہے، لیکن قرآن کریم نے سورہ مومنین 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے صفحے پر آپ جائیں تو انسان کا پورا ڈاٹا اور پوری ڈیٹیل بیان کی ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے اٹھایا۔ یہ بندر نہیں تھا، اس کا میٹیریل دیکھو کہ ہم نے وہ مٹی جب سوکھ جاتی ہے تو وہ کھنکتی ہے، تو یہاں سے اس کا میٹیریل اٹھایا، اس کی کھاد وہاں سے اٹھائی۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر نطفہ بنا کر ایک خاص ٹھہرنے کی جگہ اس کے مقام پر اس کو ٹھہرایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس کو لوتھڑا بنایا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس کو بوٹی بنایا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس سے ہڈی بنایا۔ یہ پورا ڈیٹا کہ کیسے تجھے اٹھایا بتا رہا ہے۔ ثُمَّ كَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس ہڈی پر گوشت چڑھایا اور چمڑا چڑھایا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تیرا خالق کتنا کاریگر ہے کہ اس نے ایک گندی چیز سے خوبصورت چیز بنا ڈالی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنا کاریگر ہے وہ۔ اور پھر انجام بھی بتایا، جیسے بارش آغاز انسان کا بتاتی ہے تو انجام بھی بتاتی ہے۔ یہ بارش برستی ہے، مردہ
زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں، چاروں طرف سے ہریالی ہو جاتی ہے۔ وہ زمین جو چیت اور بیساکھ میں سوکھ کر مر گئی تھی، ساون اور بھادوں میں وہ ایک دم زندہ نظر آتی ہے۔ اے انسان، تیری بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، تیرا کوئی چرچا نہیں تھا۔ لتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان، تجھے پتہ ہے ایسا دور بھی تجھ پہ گزرا ہے کہ تیرا کہیں چرچا بھی نہ تھا، کچھ بھی نہیں، کہیں کسی عالم میں تیرا چرچا نہیں تھا، اور پھر ہم تجھے وجود میں لے کر آئے۔ اور پھر بارش کے بعد میں جس طرح پود لہلاتی ہے اور اس کے سٹے لگتے ہیں اور وہ چند دن کھیلتی ہے اور بڑی جھومتی ہے، بڑی اچھلتی ہے، لیکن چند صبحیں اور چند شامیں جب گزرتی ہیں وہی پود سوکھنے لگتی ہے، دوبارہ پیلی پڑ جاتی ہے۔ اے انسان، تجھ میں بھی تو اپنی جوانی سے گزرتا ہے، اچھلتا ہے، نشے میں چلتا ہے، جس طرح وہ سٹا لہلا رہا تھا۔ تجھے بھی جوانی نے پہلے جوانی نے تجھ کو مجنون بنایا، پھر بڑھاپے نے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ یہی سٹا سمجھا رہا ہوتا ہے۔ جوانی سے گزر کر جب اس کے اوپر پیلا پن آتا ہے، پیغام دیتا ہے انسان کسان تیرا بھی یہی حال ہونا ہے۔ تو یہ جوانی، قاری عبدالرشید صاحب اجمیری دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ گجراتی میں جوانی کو جوانی اسی لیے کہتے ہیں کہ جوانی چھے ریوانی نتھی، جانی ہے رہنی نہیں ہے۔ گجراتی میں کہتے ہیں جوانی چھے ریوانی نتھی، تو جوانی جانی ہے رہنی نہیں ہے، یہ پیغام وہ دیتا ہے۔ اور پھر جب آپ تھریسر کے حوالے کرتے ہیں تو اس کا کیا انجام نکلتا ہے؟ انسان یہی انجام جو تھریسر کے وقت اناج نکالتے وقت تیری کھیتی کا، تیرے اناج کا، تیرے سٹوں کا ہوا، تیری فصل کا ہوا، یہی حال تیرا قبر میں ہوگا۔ ہڈیاں کہیں ہے، چمڑا کہیں ہے، گوشت کہیں ہے، کان کہیں ہے، ساری چیزیں بکھر جاتی ہیں پھر۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس فصل کا جو چارہ ہوتا ہے وہ نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے۔ تو انسان یہ ایک تو دعوت فکر دی، شکر کی طرف متوجہ کیا کہ ہم نے تجھے کیسے اٹھایا، اور پھر فوراً انجام بھی سمجھا دیا۔ اسلام دنیا کے راستے بتاتے ہوئے آخرت کی فکر بھی ساتھ دلاتا ہے کہ انسان غافل نہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ بارش سے کیا پیغام ملا؟ ایک تو پیغام یہ ملا کہ انسان کا وجود کس طرح ہوا اور پھر اس کا انجام کیا ہے۔ یہ بارش اگر رک جائے تو عذاب ہے، اور زیادہ آ جائے تو عذاب ہے۔ یوں اللہ نے بارش کو رحمت کہا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، لیکن رک جائے، نہ آئے تو عذاب، زیادہ آ جائے، سیلاب آ جائے تو عذاب۔ تو یہ عذاب کب بنتی ہے؟ جو رحمت تھی وہ زحمت سے کب تبدیل ہوتی ہے؟ تو اسلام نے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ یہ تیرے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بارشیں رک کیوں جاتی ہیں؟ کئی اسباب ہیں۔ سائنسداں اپنے حساب سے بیان کرتے ہیں کہ دھرتی پہ جب درخت نہیں ہوتے، پودے لگاؤ، ہریالی لاؤ، بارش ہوگی۔ ارے بارش ہوگی تو ہریالی ہوگی، یعنی پہلے پودے لگاؤ پھر بارش ہوگی۔ اسلام نے کہا کہ بارش تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ جب شراب عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، گانا بجانا عام ہو جائے، بعض روایتوں میں خاص طور پر فرمایا جب تم اللہ کی راہوں میں خرچ کرنا چھوڑ دو گے تو ہم بارش روک لیں گے۔ جب تم زکوٰۃ دے دیتے ہو، یہ شکوہ تو رہتا ہے کسان کا کہ یار ایک بارش کی کمی رہتی، ہر سال
ہر سال آپ کے کان میں یاد سنائی دیتا ہے کہ یار ایک بارش کی کمی رہ گئی نہیں تو نہال ہو جاتا. تو اس پیغام کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ میں جو روکتا ہوں بارش یہ تمہارے اعمال نافرمانی کی وجہ سے، جب تم میری راہوں میں خرچ نہیں کرتے ہو، اپنی زکوٰۃ ہی روک لیتے ہو تو میں بارش روک لیتا ہوں. اور سیلاب کیوں آتا ہے اس کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ہیں کہ جب نافرمانی بڑھتی ہے، بغاوت بڑھتی ہے، بڑوں کا ادب اٹھ جاتا ہے، والدین کی نافرمانی ہوتی ہے، ماں کے اوپر بیوی کو مقدم کیا جاتا ہے، مساجد میں شور ہوتا ہے، نااہلوں کو سرغنہ بنایا جاتا ہے، پشت امت کے پچھلے جو اکابرین گزرے ان کی برائی کی جاتی ہے. بہت اللہ کے ولی گزرے، اہل علم گزرے، جنہوں نے زندگیاں علم میں کھپا دی، حدیث میں کھپا دی، قرآن میں کھپا دی. 2 ٹکے کا آدمی پوری کھا کر ان کی برائی کرتا ہے. فرمایا جب اپنے اکابرین امت کے وڈیروں کی برائی کرو گے، مسجدوں میں شور ہوگا، بیوی کو ماں کے اوپر بھی مقدم کرو گے، تو پھر جہاں بہت سارے عذاب گنائے وہاں پر ایک عذاب طوفان اور سیلاب کا بھی ہے. کہ ہر اس علاقے میں سیلاب کیوں آتے ہیں؟ ہندوستان بر صغیر میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہر سال سیلاب کی زد چڑھ جاتے ہیں. تو حدیث میں جو اسباب بتائے ہیں وہ یہ کہ بارش روک لیتا ہوں تو تمہاری نافرمانی کی وجہ سے، اور اگر سیلاب بن جاتی ہے تو وہ بھی عذاب ہے، وہ بھی تمہاری نافرمانی کی وجہ سے. بہرحال بارش خود جو ہے رحمت ہے، اور ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یوں مانگا کرو اللہم صیبا نافعا، یا اللہ نفع بخش بارش عطا فرما. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار، نفع دینے والی ہو، نقصان دہ نہ ہو، عاجلا غیر عاجل. بلکہ بارش کی دعا پر ایک خوبصورت واقعہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور ایک دیہاتی آ گیا. جو دیہاتی گاؤں سے جو آدمی آتے تھے وہ بلا جھجک جو بھی پوچھنا ہوتا پوچھ لیتے. صحابہ کہتے ہیں ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہر سوال نبی سے کریں، ہم انتظار کرتے تھے کوئی گاؤں سے آ جائے اور یہ سوال کرے. اب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، موقع محل بھی ہوتا ہے، لیکن جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے. آپ نے ادھر نماز پڑھ کے سلام پھیرا، ہاں امام صاحب یہ مسئلہ ہے. ارے مسئلہ بعد میں پوچھ لیتا، سب کو کیوں سنا رہے ہیں؟ میرا مسئلہ ہے. امام صاحب بعد میں کوئی بھاگ کے نہیں جا رہے، روم میں جا کے پوچھ لیتا، نماز سے پہلے تنہائی میں پوچھ لیتا. یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور دیہاتی کھڑا ہو کہنے لگا اللہ کے رسول آپ بارش کی دعا کر دیں. ہلاکت القرا و ہلاکت الشاة، گھوڑے برباد ہو گئے ہمارے، بکریاں برباد ہو گئی، جانور بھوک مر رہے ہیں، انسان پریشان ہے، کھیتی سوکھ گئی، کہیں سے ہریالی نہیں، چارہ نہیں، جانور پریشان، انسان پریشان. آپ بارش کی دعا کریں. اس روایت کو روایت کرنے والے راوی حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ دیہاتی کہہ رہا تھا تو میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ باہر موسم بھی ہے کہ نہیں. جمعے سے پہلے امام صاحب نے بہت سارے بادل دیکھے اور جمعے میں دعا کر دی بارش کی، اور جمعے کے بعد بارش ہوئی، لوگوں نے کہا امام صاحب کی دعا قبول ہوتی ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب وہ دیہاتی کہہ رہا تھا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش کا موسم ہی نہیں تھا اور بادل تھا ہی نہیں، یعنی کوئی ماحول ہی نہیں تھا، کہیں سے کہیں بدلی نہیں تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ہاتھ اٹھائے، فمد یدیہ فدعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی. اللہم اسقنا، اتنا کہا اے اللہ بارش برسا دے، اتنا کہنا تھا. حضرت انس کہتے میں نے دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا تو
تو دوڑ دوڑ کے بادل آ رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ابھی ہاتھ چہرے پہ نہیں پھرے تھے، اس سے پہلے بارش شروع ہو، اور بارش بھی ایسی ہوئی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ کے جب گھر گئے تو بھیگ چکے تھے، اور پھر وہ جمعے کے دن برستی رہی، اگلی رات برستی رہی، سنیچر کو برستی رہی، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ اگلا دوسرا آ گیا، بارش بند نہیں ہو رہی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جمعے کا، اگلے جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں وہی دیہاتی کھڑا ہو گیا، یا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دوسرا آدمی ہو، لیکن کہتے ہیں میرا اندازہ یہی کہ وہی آدمی دیہاتی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول اب تو پریشان ہو گئے، راستے بند ہو گئے، کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا، نہ کہیں جانور باندھ سکتے۔ پہلے شکایت تھی کہ جانور بھوکے مر رہے ہیں، اب کہ جانور کہاں باندھیں، پانی ہی پانی ہے، سارے راستے بند ہیں۔ آپ اس سے کہیں نا کہ بارش روک دے، آپ اس سے کہہ دیں، کیونکہ آپ کی چلتی ہے، وہ دیہاتی، آپ نے کہا اور بارش شروع ہی بند ہی نہیں ہو رہی، تو آپ کہیں اس سے کہ وہ بارش روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہیں، فتبسم، مسکرائے، ثم قال، پھر فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، بارش بند نہیں کرائی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بارش رحمت ہے، یوں نہیں کہا کہ نہیں چاہیے بارش ہمیں، ہاں نفع بخش بارش مانگنی چاہیے، ہمیں سکھایا ہے، لیکن اس دیہاتی کے کہنے پر اپنے رب سے یہ نہیں کہا کہ آپ بارش روک دیں۔ فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف و اکناف کھیتوں پر برسا، مدینے پر نہ برسا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے اوپر دیکھا تو مدینے کے اوپر سے بادل ہٹ گئے تھے، کأنہ اکلیل، کأنہ اکلیل، گول دائرہ سا بن گیا تھا، یوں لگا جیسے مدینے نے تاج پہن رکھا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو بادلوں پر بھی صادر ہوا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع بخش بارش مانگنے کا ہمیں حکم دیا اور سلیقہ سکھایا۔ تو بارش سے ایک پیغام تو یہ ملا کہ بارش انسانی وجود کی طرف اشارہ کرتی ہے، انسان کو اپنی حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور انجام بھی سمجھاتی ہے کہ یہ کھیتیاں جو آج لہلا رہی ہیں، 4 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اے انسان تمہارا انجام یہی ہونا ہے۔ اور سیلاب کیوں آتے ہیں؟ تو روایتوں نے بتایا نافرمانیوں کی وجہ سے، جب زنا عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، گانے بجانے عام ہو جائیں، 15 نشانیاں بتائی ہیں، جب وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں تو پھر جو ہے سیلاب آتے ہیں۔ اور بارش میں روک کیوں لیتا ہوں؟ یہ جو شکایت رہتی ہے نا بارش ایک نہیں ہوئی، میں تو 10 سال سے سن رہا ہوں، 10 سال سے کسان یہ کہہ رہا اگر ایک بارش ہو جاتی تو 100% کھیتی ہوتی۔ تو اس کا جواب حدیثوں میں یہ ملا کہ میں جو بارش روکتا ہوں یہ بھی تمہارے نافرمانی، اور نافرمانیوں میں خاص بتایا کہ جب تم اللہ کی راہوں میں خرچ کرنا سے رک جاتے ہو، تم اپنا ہاتھ روک لیتے ہو، تو میں بارش روک لیتا ہوں۔ تو اس کی طرف دھیان دیں، صدقات اور خیرات کی طرف بھی دھیان دیا کریں۔